الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان رمضان جسے آپ نفحات رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں اس کا نام نفحات رمضان اور اردو میں اس کا نام فیضان رمضان، اس پیارے پیارے مدنی سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں۔ چنانچہ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے ان ابا العباس احمد بن منصور لما مات رآہ رجل من اہل شیراز وهو واقف في المحراب بجامع شیراز وعليه حلة وعلى رأسه تاج مكلل بالجوهر فقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأكرمني وتوجني وأدخلني الجنة. فقال له بماذا؟ قال بكثرة صلاتي على رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں، کیسی فضیلتیں ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں ایک اچھی حالت میں دیکھا کہ وہ حلے میں ہے اور اس کے سر پر موتیوں بھرا تاج ہے اور وہ خوش ہے۔ اس سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی، مجھے عزت و اکرام عطا فرمایا، مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ پوچھا کس سبب سے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعامات مجھے عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا سیدی تکلمنا فی حلقۃ السابقۃ انت بینت ثلاث اشیاء یعنی ماذا نفعل فی رمضان یعنی خاصتاً، فانت بینت شیئین وبقی شیء فاردت ان نسمع منکم هذا الشیء وانا اترجم لمشاہدین قناة مدنی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأهداف التي يجب أن يجعلها الأخ المسلم المؤمن بالله نصب عينيه في شهر رمضان المبارك، وذكرنا وهذا من باب الاجتهاد هدفين من باب التذكير. قلنا أن الهدف الأول الذي يجب أن يضعه نصب عينيه كل مسلم في شهر رمضان، أول هدف المغفرة والعتق من النار، أن يغفر الله له ويعتقنا من النار، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني كنا بعد أن شرحنا الهدف الأول تكلمنا أيضا في الهدف الثاني ألا وهو جمع الحسنات. نحن نريد رصيدا من الحسنات، وفصلنا فيه بأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدلنا على يعني الخير الكثير. الهدف الثالث الذي اليوم أتكلم عنه هو هدف وجداني أكثر ما هو هدف يعني عملي، بمعنى هو عمل قلبي. كيف؟ متعلق بما مضى لكن مع تصحيح نية، القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يجعل هدفه القرب من اللہ سبحانہ وتعالی۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ رمضان المبارک میں ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے، ہم کیا کریں۔ یہ تمام فضائل سننے کے بعد، بہت ساری احادیث سننے کے بعد اب ہماری نیت کیا ہو؟ تو ہمارا پہلا ہدف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے، توبہ کر کے اپنی مغفرت کروانا اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا، اس کے لیے بندہ کوشش کرتا رہے۔ اور دوسرا نیکیاں جمع کرنا، یہ نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے، اس موسم میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہدف جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے
ये जो 3 बयान किए गए ये इज्तिहादी है, यानी अहादीस को देखकर ये बयान किए गए। इससे ज़्यादा भी अहदाफ हो सकते हैं, मगर कम अज़ कम ये 3 अहदाफ हमारे सामने हों। और तीसरा हदफ ये है कि हम इन पहले 2 चीज़ों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करें। रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना, और ये एक कल्बी मामला है, ये एक दिल का मामला है, इसकी भी नीयत हो और इसके लिए भी कोशिशें करें। अल्लाह तबारक व तआला के हम कैसे करीब हो सकते हैं, कौन से अमाल को अपने सामने रख कर करीब हो सकते हैं, आइए मजीद सुनते हैं। कैफ नतक़र्रबु मिनल्लाहि तआला। هذا أولا علينا أن نستشعر لماذا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الكيفية هي متعلقة بما مضى بعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن أريد أن نزرع في القلب هذا الهدف. أريد أن أتقرب إلى الله. كيف نزرع الهدف أولا ثم يأتي العمل. العمل واضح، كيفية قرب شيئين: العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. لكن كيف نزرع في قلوبنا هذا الحب للقرب من الله سبحانه وتعالى. رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، هو عبارة عن هدية من الله سبحانه وتعالى. هذه الهدية لو أننا تأملناها حقيقة لوجدنا أن فيها كل الخير لنا من الله سبحانه وتعالى. في كل عام يأتي هذا الشهر ليطهرنا يطهرنا يطهرنا يطهرنا. طول العام نخطئ، نرتكب ذنوب، نقصر في العبادات، نقع في المعاصي إن كانت صغائر أو كبائر، نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا أخواننا المسلمين، آمين. فنحتاج إلى تصفية كل سنة، وخاصة أننا هناك تصفية أو هناك مراحل وأوقات للتصفية موجودة في كل العام، في كل السنة، في كل يوم، لكن نحن مقصرين. فمع ذلك ربنا يجدد لنا أشياء وأماكن وأوقات مخصوصة ليصفينا ويطهرنا من الذنوب. فشهر رمضان هدية من الله سبحانه وتعالى. طيب الآن ما المسألة التي تحصل؟ أننا للأسف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره العلماء تشبيها، كما يتعامل الطفل مع أبيه. كيف هذا؟ كيف يتعامل الطفل مع أبيه؟ قالوا عندما يأتي الأب إلى البيت ومعه هدية لابنه، فبمجرد أن يأتي الأب إلى البيت ومعه الهدية الطفل يفرح، لكن ما إن يأخذ الهدية حتى ينسى أباه. خلاص صار في ماذا؟ في الهدية. إيه عليه بابا، خلاص جزاك الله خير جزاك الله خير. ما ينظر إلى أبيه، لا ينظر إلى أبيه، حتى ينظر إلى ماذا؟ إلى الهدية. إلى الهدية، وينسى أباه. نظر إلى العطية ونسي المعطي. وهذا للأسف حال كثير من الناس أو أكثر الناس، أننا نلتفت إلى الخيرات وإلى البركات وإلى وإلى وإلى، وننسى المعطي، ننسى المنعم. قال العلماء هذا باب من أبواب الشرك، الشرك الخفي. أشركت، أنت ما التفت إلى المنعم، التفت إلى الهدية. سأبين لك مثال واضح جدا يمثل لنا هذا الكلام. من سيدة الأولياء السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها ورحمها الله تعالى، حينما جاء أناس يسألونها عن مدى قربها من الله سبحانه وتعالى، كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، فسألتهم: أنتم لما تعبدون الله؟ فقالوا: نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، نريد الجنة، نريد أن ندخلها، نريد أن يكون لنا مقامات في الجنة، نريد النساء فيها، نريد الأراضي والقصور وال. هذا ليس فيه شيء وليس فيه عيب، لكن قالت لهم: أنتم عبادتكم عبادة التجار، تعبدون لأجل الربح. سألت قوما أخر: لماذا تعبدون الله؟ قالوا: نحن نخاف الله، نخاف عقوبته، نخاف عذابه، نخاف جهنم، نخاف عذاب القبر، نخاف.
قال وهذا أيضا ليس فيه شيء بل مطلوب، لأن هذا مطلوب وهذا هو مطلوب. المطلوب. لكن ماذا قالت لهم؟ قالت لهم أنتم عبادتكم عبادة العبيد الأرقاء، يعني أنه يعمل يخاف من سيده أن يعاقبه. أما أنا فما عبدته طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، مع أنها هي تخاف النار وأيضا تريد الجنة، لكن ليس هذا مقصدها الأول، وإنما عبدته لأنه إله يستحق العبادة. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا تیسرا ہدف اللہ تبارک و تعالی کا قرب، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرنا. اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا ہونا، اور دل میں یہ چاہت ہونا کہ اس کا قرب نصیب ہو، یہ ہونا ضروری ہے. جب تک دل میں اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کی محبت پیدا نہیں ہوگی، یا جب تک اللہ تبارک و تعالی سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. جو اولیاء ہیں، جنہیں ولی کہا جاتا ہے، جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے، وہ کیوں اولیاء ہیں؟ اس لیے کہ وہ عبادت کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوئے. یہاں تک کہ انہیں اولیاء کہا گیا، انہیں اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنا لیا، ان پر ولی کا اطلاق ہونے لگا. مگر ہمارا حال کیا ہے کہ اولاً تو عبادتوں میں سستی، سارا سال سستیاں، یعنی ایک جنرل بات کر رہا ہوں، عبادت میں سستی، روزوں میں سستی، نماز میں سستی، اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے میں، عبادت کرنے میں سستی. ایک تو یہ. پھر رب کریم عز و جل کی جب عطائیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات عبادت کرو تو یہ چیزیں ملیں گی، تو اس رات ہم عبادت میں لگ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتے ہیں. یا جب سنتے ہیں کہ اس کام کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، تو ہم وہ کام شروع کر دیتے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ایک باپ گھر میں آتا ہے، بچے کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، تو بچہ بڑی خوشی خوشی اس تحفے کو لیتا ہے، یہاں تک کہ باپ کو دیکھتا بھی نہیں ہے، باپ کی طرف اصلاً نظر نہیں کرتا، اور تحفہ لے لیتا ہے اور تحفے میں گم ہو جاتا ہے، یعنی تحفے میں مگن ہو جاتا ہے اور تحفہ دینے والے کو بھول جاتا ہے. علماء کہتے ہیں یہی حال ہم لوگوں کا ہے، یعنی عام انسانوں کا ہے، کہ جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات یہ انعام فرمائے گا، یہ انعام فرمائے گا، یہ انعام فرمائے گا، تو ہم انعامات میں اتنے الجھ جاتے ہیں، ان باتوں میں ہی ایسے مگن ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ انعام دینے والا کون ہے، منعم کو بھول جاتے ہیں. یہ علماء مثال دیتے ہیں. واقعی عام طور پر ہمارا یہی حال ہے کہ اولاً تو عبادتوں میں سستیاں، عبادت میں دل نہیں لگتا، اور پھر اگر عبادت کی بھی تو لالچ میں. جیسا کہ وہ رابعہ العدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اپنا قرب عطا کیا ہے، اپنی ولیہ بنایا ہے، ہمیں بھی کچھ بتائیں، ہمیں بھی کوئی عبادت کا طریقہ بتائیں، ہمیں بھی اللہ کا قرب مل جائے. تو کتنا پیارا سوال کیا کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو، عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ عبادت کریں گے تو جنت ملے گی، عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں بڑے بڑے محلات عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ داخل جنت کرے گا تو اتنی حوریں ملیں گی، تو اتنی نہریں ملیں گی، تو اتنے محلات ملیں گے، تو یہ ملے گا، تو وہ ملے گا. فرمایا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ تو تاجروں کا طریقہ ہے کہ وہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ نفع حاصل ہو، منافع حاصل ہو. تو یہ تو منافع حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے. دوسرے لوگوں سے پوچھا، ہاں بھائی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، اس کی نافرمانی کریں گے تو جہنم کی آگ ہمیں جلائے گی، ہم جہنم میں رہیں گے. تو جہنم کے خوف سے، عذاب کے خوف سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو کہا یہ تو عبید کی عبادت کا طریقہ ہے، جو لوگ اپنے مالک کے خوف کی وجہ سے کام کرتے ہیں. میں جو عبادت کرتی ہوں یا اولیاء کی جو عبادت کا طریقہ ہوتا ہے وہ ذرا مختلف ہے. یقیناً جنت ان کا مطلوب ہے اور دوزخ سے بچنا بھی ان کا مطلوب ہے، مگر ان دونوں مطلوبوں کے ہونے کے باوجود جو اصل مطلوب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے،
इसलिए वो इबादत करते हैं। जन्नत के मिलने की खुशी और जहन्नम से बचने की खुशी, ये दोनों चीज़ें इंसान की फितरत में दाखिल हैं, मगर इसके बावजूद अपनी नीयत, अपना मकसद, अपनी नज़र, अपनी तमा इस चीज़ को बनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की इसमें रज़ा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लैलतुल क़द्र में इबादत इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए। रमज़ान के रोज़े इसलिए रख रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपने इस हवाले से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़ देखा है कि हर बयान से पहले जब नीयतें करवाते हैं, हर अमल खैर से पहले क्या नीयत होती है? बयान इसलिए कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, किसी मुसलमान के साथ भलाई अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, फलां नेक काम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, ये काम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, तो हर अमल खैर से पहले ये नीयतें करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह दिल में वो जज्बात भी पैदा हो जाएंगे। जब ज़बान से बार बार कहते रहेंगे, इज़ा तकर्ररा तकर्ररा, जब बार बार कहते रहेंगे तो दिल में ये बात करार पकड़ जाएगी। क्या करार पकड़ जाएगी? कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए वाकई ये काम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर अमल में इखलास नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। نعود فنؤكد نحن ما أردنا قوله، وهو أن يكون الهدف في الأساس رضا الله سبحانه وتعالى، القرب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا أردت المنعم فالنعم ستأتيك يعني في كل الأحوال. الله الله الله. إذا أردت الله وأحببته أحبك، فإذا أحبك هل يعذبك؟ هل يبخل عليك بما عنده؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول أعددت، يعني يخاطب الجنة تزيني لعبادي فإني لمن؟ لعبادي، للعباد. لمن أرادوه، لمن أحبوه لله سبحانه وتعالى. هنالك حديث وإن كان فيه ضعف لكن جميل جدا، له قصير مبنى لكن عظيم معنى. قصير مبنى عظيم المعنى. عظيم المعنى. يا عبادي إني أحبكم فأحبوني. الله الله. إني أحبكم فأحبوني. هذا حديث. حديث آخر في نفس المعنى: في كل يوم يستأذن البحر. البحر يستأذن الله سبحانه وتعالى كما ورد هكذا أن يطغى على ابن آدم ويغرق البشر. لماذا؟ يقول يا رب إنهم عصوك، إنهم فجروا، إنهم فعلوا، إنهم كذا، فدعني أغرقهم. فيقول لا، دعوهم. تأتي السماء فتقول يا رب دعني أطبق على ابن آدم فقد فجروا وكفروا وعصوا طبعا أنا أذكر معنى الحديث لكي لا يكون ضبطا يعني، لكن معنى الحديث هذا الذي ورد: دعني أطبق فإنهم فجروا وفعلوا. فيقول لا. الأرض تستأذن الله: يا رب دعني أنشق فأبتلعهم لأنهم عصوا وفجروا وكفروا وهو. فيناديهم ربنا سبحانه وتعالى: أأنتم خلقتموه؟ الله. فيقولون لا يا رب سبحانك. فيقول دعوهم فإنكم لو خلقتموهم لرحمتموهم. انظر مدى عظم رحمة الله سبحانه وتعالى حتى على الكفار، لأنه لا يعذبهم في الدنيا، يؤخرهم لأنهم لكي لا يكون لهم حجة في الدنيا ممكن يتوبوا. وكثيرا ما رأينا من تاب وأسلم. قافلة المدينة التي سافرت إلى أفريقيا تذكر القصة، فإخواننا في قافلة المدينة زاروا واحدة من إخوان المبلغين. نعم. من المبلغين كان في المستشفى، فبعد أن زاروا شخصا آخر في قربه كان غير مسلم من أهل إفريقيا، كان غير مسلم، فقالوا يعني نكسب به الأجر ونصحح النية، يعني على الله تعالى أن يهديه. فعندما أقبلوا إليه وسلموا عليه ورحبوا به وهم بلباس السنة ما شاء الله، تأثر جدا، تأثر. فقال يعني أنتم لا تعرفونني وأنتم يعني كيف يعني تأتون؟ قالوا نحن مسلمين ونحن هذا ديننا وهذا، وبدأوا ما شاء الله يعني كما يقال عندنا انفراد كوشش، فبدأوا عليه يجتهدون معه يعني في الدعوة و فقال أنا أريد أن أسلم. سبحان الله. وهو في فراشي مريض يعني فأعلن إسلامه وأسلمه. الآن القصة لم تنتهي هنا. القصة أين انتهت؟ حينما خرجوا وذهبوا وتركوه، بعد نصف ساعة أو 40 دقيقة يتصل بهم هذا المبلغ الذي في المستشفى أو آخر، يقول لهم
أتعلمون الشخص الذي أسلم منذ قليل، منذ نصف ساعة أو 40 دقيقة؟ قالوا نعم. قال لهم لقد مات. الله. مات على الإسلام، مات على الإسلام. نصيبه. لم يسجد سجدة، لم يعبد الله، لم يعرف شيء من الإسلام، فقط أنه لفظ الشهادة ومات عليها. محيت كل شيء عنه ودخل ولا عنده شيء، صافي 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 إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا تذكرت قصة رئيس الشورى مع المبلغين، هم ذهبوا إلى بلاد من الكفار، لا أعرف ماذا اسمه، ولكن يعني في المطار هناك في المطار تعرف أنت يعني ما كيف حوله. نعم. ولكن هناك مدير وهو يعني كافر، ولكن رآه وجاءوا وسألوا، والرئيس الشورى أو آخر الشخص هو أجاب لأسئلته، ومباشرة يعني في المطار هو أسلم الله على يده، يعني في قافلة المدینہ. ما شاء اللہ. هذا برکات من قافلة المدینہ. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نصیب میں اسلام لکھا، ایمان لکھا، موت سے پہلے انہیں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، مدنی قافلوں کی برکت سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. مگر بات جو ہماری جاری تھی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہم کام کریں تاکہ اس کا قرب حاصل ہو، ہر عمل خیر میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہو. تو کتنی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ جب منعم کی طرف توجہ ہوگی، انعام دینے والے کی طرف جب ہماری توجہ ہوگی، جو انعام دے رہا ہے اس کی طرف توجہ ہوگی، تو انعام تو خود بخود ساتھ ساتھ آئیں گے نا. اگر انعام دینے والے کو راضی کر لیا تو انعامات تو خود بخود ساتھ ہی آئیں گے. جس کی عطائیں ہیں اسی کو راضی کرنے میں آدمی مشغول ہو گیا تو عطائیں تو خود بخود ملیں گی. کتنی احادیث ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منسوب ہیں، جو ہمیں ملتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، جس میں سے ایک حدیث کا انہوں نے ذکر کیا. کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرو. اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے بندو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرو. ایک اور حدیث کہ روزانہ سمندر یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اجازت لیتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اجازت دے میں بنی آدم کو غرق کر دوں، اس لیے کہ یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، تو مجھے اجازت دے میں ان سب کے سب کو ایک ساتھ ڈبو دوں. اللہ تبارک و تعالی منع فرما دیتا ہے. اسی طرح آسمان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، یہ لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کے اوپر آ جاؤں. زمین اجازت لیتی ہے کہ یا اللہ تو اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور یہ سب کے سب اس زمین کے اندر دفن ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتا ہے، اے زمین، اے آسمان، اے سمندر، کیا تم نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ نہیں یا رب، پیدا تو تو نے کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تم نے پیدا کیا ہوتا تو تم ضرور محبت بھی کرتے یا تم ان پر رحم بھی کرتے. معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے، کتنا قریب ہے، کیسی اس کی رحمت ہے. صرف مسلمانوں پر اور صرف مومنین پر ہی نہیں بلکہ کافروں پر بھی اس کی رحمت ہے. کیسے کافروں پر اس کی رحمت ہے کہ دنیا میں ان پر عذاب نہیں آتا. آج کافر ہمارے سامنے مزے سے گھوم پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کھلم کھلا اللہ کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہیں، ان پر عذاب نہیں آتا. چھوٹ ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ضرور ان کی پکڑ ہوگی. تو یہاں سے ہماری جب بات یہاں تک پہنچی کہ شاید وہ اسلام لے آئیں اور شاید وہ مومن ہو جائیں، تو واقعی ایسا ہوتا ہے. جیسا کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ایک ہاسپٹل میں تھا، کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں ساتھ ہی ایک ایسا مریض بھی لیٹا تھا جو کافر تھا. ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس سے ایک اچھے انداز سے اس کی خیر خواہی کی یا اس سے کوئی بات چیت کی ہوگی، بری بات تو یاد نہیں ہے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ متاثر ہوا کہ یار آپ مجھے جانتے نہیں ہیں اور اس کے باوجود آپ کا اتنا پیارا انداز ہے. کہا ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا یہ انداز ہے اور یوں دین اسلام ہے، اور یوں انفرادی کوشش کی، اس کو دین اسلام پسند آیا اور اس نے مرض کی حالت میں ہی اسی بستر پہ لیٹے لیٹے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا. اپنے پچھلے مذہب سے توبہ کر کے وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ اسلامی بھائی تو وہاں سے چل دیے. آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کے بعد وہاں ہاسپٹل میں موجود ایک اسلامی بھائی کا فون آیا
کہ آپ جانتے ہیں جس کو آپ ابھی کلمہ پڑھا کر گئے، جس کو مسلمان کر کے گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کے جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد، 40 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے اس کی موت کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اس کے نصیب میں ایمان لکھا تھا۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے اس کی پچھلی ساری خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے اس کا بالکل نیا اکاؤنٹ شروع ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی، گویا کہ ایمان لانے کے بعد بغیر نافرمانی کے اس دنیا سے گیا، اور انشاءاللہ وہ داخل جنت ہوگا، اس کو ایمان کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل ملیں گی۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ باتیں ہم آئے دن ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش سے فلاں مسلمان ہو گیا، فلاں تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، وہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں آگے بڑھنے لگ گیا، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ تو آپ کو بھی یہاں میں دعوت دیتا ہوں کہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں ان مبارک ایام کی قدر نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی، اس کا کچھ خلاصہ کہ اب ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، 2 جملوں میں بات مکمل کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ انت بینت کیف نتقرب من اللہ تعالی ولكن نريد خلاصہ زبدہ، یعنی فی کلمتین، یعنی هذا نفعل، یعنی نصحح نیات او اشیاء فی کلمتین، وانشاءاللہ یعنی الوقت لهذه الحلقہ سينتهي۔ إذا أحببت الله فأطع الله، أو إذا أحببت الله فعليك بما يرضي الله. يلخص هذا كله آية قرآنية، قول الله سبحانه وتعالى في آية سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی انہوں نے 2 کلموں میں، 2 جملوں میں، ایک قرآن کی آیت میں ایک بہت ہی پیاری بات بیان کی، اور اسے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا کیسے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم محبت کریں اور اس کی ہر کام میں اس کی رضا تلاش کریں۔ اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں، تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو۔ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کاملہ نصیب فرمائے، سنتوں کا جذبہ نصیب فرمائے، سنتوں سے محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔